محبت کی قید۔ نازیہ اب بھی یہ بچپنا چھوڑو اور وسیم سے شادی کر لو۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اچھا بزنس مین ہے اور اس کی فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ اگر یہ رشتہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تو بہت پچھتاؤ گی۔ بھیا اور بھابھی، میں نے بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں شادی کروں گی تو صرف عامر کے ساتھ۔ پچھلے 15 سال سے عامر کو عامر کر رہی ہو، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور اپنی زندگی اس کے چکر میں تباہ کر رہی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں عامر سے محبت کرتی ہوں اور شادی کروں گی تو صرف اور صرف اسی سے۔ اس لیے آپ میرے لیے فضول میں کوئی رشتہ نہ دیکھیں۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ عامر کو ڈھونڈیں اور میری اس کے ساتھ شادی کروا دیں۔ اس لڑکی نے تو ہماری ناک میں دم کر دیا ہے۔ کبھی ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہیں اور فرمائش بھی اس کی عجیب ہے نا۔ 15 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی اس لڑکے کا انتظار کر رہی ہیں جس کا یہ انتظار کر رہی ہے۔ وہ پتہ نہیں اس سے پیار کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ہم کو عامر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہاں، چھوٹے بھائی کو میں نے ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر کے لائی ہے۔ عامر ایک الیکٹریشین شاپ چلا رہا ہے۔ اچھا، تو بھیا وہ مل گیا؟ ہاں نازیہ، میں اس سے بات کی لیکن اسے ابھی تک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ جا کر اپنی بہن نازیہ کو بتاؤ، شاید اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، چلو نازیہ کو بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ شادی شدہ ہے اور ہم اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ اس نے اپنی بیوی بچوں کی تصویر بھی مجھے دی ہے۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ بہت خوش ہے، اس لیے بیکار کی ضد چھوڑ دو۔ بڑے بھائی جس کے ساتھ تمہارا رشتہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ شادی کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کیا سچ میں آپ لوگوں نے عامر کو ڈھونڈ لیا؟ آخر میری دعائیں قبول ہو گئی، عامر مل گیا۔ پکچر میں کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کی بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پکچر میں ساحل تو نظر آ رہا ہے، ساتھ میں اس کے بیوی اور بچے نظر نہیں آ رہے۔ ارے نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ساحل سے محبت کرتی ہوں اور میں ہر حال میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، چاہے اس کے 2 بچے ہوں یا 4 بچے، اس کی 1 بیوی ہو یا 3 بیویاں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو اس بات کی بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عامر مل گیا ہے۔ ابھی آپ لوگ میری شادی اس سے کروا دیں۔ میں اسے بتایا ہے کہ تم نے 15 سال اس کا انتظار کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ اسکول کی محبت تھی، اسکول چھوٹنے کے بعد محبت بھی ختم ہو گئی، اس لیے اب تو تم اسے یاد بھی نہیں ہو۔ وہ اپنی بیوی بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دے گا۔ آپ لوگ جاؤ اور میرے لیے اس سے بات کرو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہم ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ تمہاری کسی صورت میں شادی نہیں کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گے تو میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں زندگی بھر عامر کی بن کے رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لڑکی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ فضول کی ضد کر رہی ہے۔ اور ہاں، میں تب تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گی
جب تک آپ لوگ میرے لیے ساحل سے بات نہ کر لیں اور نہ چلیں۔ دیکھو نازیہ، تم ہمیں ایموشنل بلیک میل کر نہیں سکتی ہو۔ یہ لڑکی اچھی طرح سے ہماری کمزوری جانتی ہے، کیونکہ آخر یہ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ اس لیے اسے پتہ ہے ہم اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں، اس لیے تو یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی صاحب، میں کبھی بھی نازیہ کی شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا کریں؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ پچھلے 15 سال سے اس لڑکے کا انتظار کر رہی ہے، اور صرف وہ اسی سے محبت کرتی تھی۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ اس کا بچپنا ہوگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے بھول جائے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی۔ تو بھائی، ابھی ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس شادی شدہ لڑکے ساتھ اس کی شادی کروا دیں؟ دیکھو، میں نے نازیہ کو بہن بن کے نہیں، بیٹی بنا کے پالا ہے، اور میں نے ماں باپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ نازیہ کو ہر حال میں خوش رکھیں گے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ لگتا ہے وہ وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہمیں ہماری بہن جس سے وہ محبت کرتی ہے، ہم اس کے ساتھ اس کی شادی کروائیں گے، کیونکہ یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے اس کے ساتھ وہ شادی کرے گی، تبھی وہ خوش رہے گی۔ ہم چاہے کتنا ہی اچھا اور امیر لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں، لیکن وہ خوش نہیں رہے گی۔ تو ہمیں اپنی بہن کی خوشی سے مطلب ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ مجھے آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا۔ ہاں، مجھے بھی یہ فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن کیا کریں؟ ہمیں اپنی بہن کی خوشی سب سے عزیز ہے۔ کل اس امیر لڑکے سے ملنے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ہماری بہن سے شادی کے لیے مان جائے۔ لیکن بھائی صاحب، لیکن چھوڑو، میں نے کہہ دیا نا کہ کل ہم اس لڑکے کے گھر جائیں گے۔ نازیہ کو پوری رات نیند نہیں آئی اس خوشی میں کہ امیر مل گیا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، نازیہ کے بھائی امیر کے گھر چلے گئے۔ رشتے کے لیے امیر نے اور امیر کے گھر والوں نے صاف منع کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروائیں گے۔ ان کا بیٹا اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ یہ بات آ کر نازیہ کے بھائیوں نے نازیہ کو بتائی، لیکن نازیہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے وہ شادی تو امیر کے ساتھ ہی کرے گی۔ آپ کی نازیہ نے فیصلہ کیا وہ خود جا کر امیر کی وائف سے ملے گی، تو وہ امیر کی وائف کو ملنے کے لیے اس کے گھر چلے گئی۔ جا کر اس نے امیر کو کہا کہ میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ جا کے امیر کی وائف کو کہا، میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ خوبصورت ہو اور امیر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میں بھی امیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اسکول ٹائم سے۔ امیر کے فادر کی ڈیتھ کے بعد اس نے وہ اسکول چھوڑ دیا، لیکن یہ دیکھو میں نے آج بھی امیر کے
دیے گئے خط آج تک سنبھال کے رکھے ہیں، اور ان بات کا ایک ایک لفظ میرے ذہن اور دل پر نقش ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے ان 15 سالوں میں اسے ہزاروں بار پڑھ چکی ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ساحل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ شادی صرف اور صرف مجھ سے کرے گا۔ اس بات کا کہ ہم بڑے ہو کر آپس میں شادی کریں گے۔ یہ دیکھو ساحل کے دیے ہوئے تمام خط، جن کو میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کے رکھا ہے، اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں جب تک آپ لوگ عامر کو شادی کی اجازت نہ دیں گی، وہ کسی صورت میں بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس سے شادی کے لیے منا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ میری بڑی بہن جیسی ہیں، اور آپ چھوٹی بہن اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی ہے آپ سے۔ آپ اس کی جھولی میں تھوڑی سی خوشیاں ڈال دیں۔ زندگی بھر میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ یہ کیا کر رہی ہو نازیہ تم؟ میرے سامنے اپنے ہاتھ نہ جوڑو، پلیز رونا بند کرو۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن عامر سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی ہر بات مانیں گے۔ تو کیا میں اس رشتے کے لیے ہاں سمجھوں؟ دیکھو میں نے ابھی تو عامر سے بات نہیں کی، آپ نے کہہ دیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تمہیں کیسے یقین ہے، کیونکہ میں شاید آپ سے زیادہ عامر کو جانتی ہوں کہ وہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کی ہر بات مانتے ہیں، اور وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ کہیں گی تو وہ ضرور مانیں گے۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اور میں محبت کو سمجھا۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ آپ بھی اچھا کھانا تو کھا کے جاؤ۔ نہیں ابھی تو کھانا تب ہی کھاؤں گی اس گھر میں جب آپ مجھے اس گھر میں لے کر آئیں گے۔ اب میں چھوٹی بہن بن کے اچھا خدا حافظ، ابھی میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ بچے ابھی تک اسکول سے نہیں آئے، انہیں ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ عامر لینے گئے ہوئے ہیں بچوں کو اسکول سے، تم تھوڑی دیر رکو، مل کے جانا۔ اسے اس حال میں نہیں ملنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں انہیں 15 سال بعد ملنے لگی ہوں تو ملاقات بھی یادگار ہو۔ اس لیے تو اب میں چلتی ہوں۔ تو عامر آپ آگے بچوں کو لے کر اسکول سے؟ ہاں میں آ گیا، کھانا گرم کر دوں؟ نہیں مجھے شاپ سے دیر ہو رہی ہے، دکان میں کچھ کام ہے، کچھ کسٹمر میرا ویٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں کھانا وہیں کھاؤں گا۔ عامر میں نے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی بات کرنی ہے رات کو کریں گے، ابھی میں چلتا ہوں۔ رات کے 10 بج گئے ہیں، ابھی تک عامر کام سے نہیں آیا اور میری کال پر بھی پک نہیں کر رہے۔ ارے بہو پریشان مت ہو، عامر آرام سے سو جاؤ، تمہیں تو پتہ ہے اکثر کام سے لیٹ آتا ہے۔ نہیں ماں جی، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ آج میں نے
ان سے ضروری بات کرنی تھی۔ ایسی بھی کیا ضروری بات ہے جو بات صبح نہیں کر سکتی؟ مجھے رات کو ہی کرنی ہے۔ اچھا بولو، جو لڑکی آج آئی تھی وہ کون تھی؟ جی ماں جی، آپ کی ہونے والی چھوٹی بہو۔ مطلب تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی ہے، تو ابھی یہ تیسرا بیٹا تو میرا نہیں ہے، تو چھوٹی بہو کیسے بنی؟ ماں جی، یہ لڑکی عامر سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس دن اس کے گھر والے تو آئے تھے آپ سے ملنے۔ یہ وہی لڑکی ہے؟ پہلے تو میں نہیں مان رہی تھی عامر کی دوسری شادی کے لیے، لیکن آج نازیہ سے مل کر مجھے ایسا لگا کہ محبت کرنے والوں کو ضرور ملنا چاہیے۔ ماں جی، نازیہ 15 سال سے ساحل کا انتظار کر رہی ہے، اور اس نے آج تک عامر کے دیے گئے خط سنبھال کر رکھے ہیں۔ عامر سے بہت محبت کرتی ہے، شاید مجھے سے بھی زیادہ، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی شادی کروا دوں۔ اور اس کے بھائی بھی تو کتنی بار ہمارے گھر میں اپنی بہن کا رشتہ لے کے آ چکے ہیں۔ ان کی بہن خوبصورت ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار منع کرنے کے باوجود ہمارے گھر میں اپنی بہن کا رشتہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور نازیہ تو یتیم ہے۔ نازیہ کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ تو یتیم بچی ہے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ بہو، جو تم کہہ رہی ہو درست کہہ رہی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اس لیے تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ تاریخ گواہ ہے، جب سکی بہنیں کی بھی شادی ایک لڑکے سے ہو جائے تو وہ بھی سوتن بن جاتی ہے۔ یہ تو پہلے ہی تمہاری سوتن بن جائے گی، اس لیے یہ غلطی مت کرو۔ ماں جی، وہی تو تاریخ ہمیں بدلنی ہے کہ 2 لڑکیاں بھی ایک لڑکے سے شادی کرنے کے بعد سوتنوں کی طرح نہیں بلکہ بہنوں کی طرح رہ سکتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نازیہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور شادی کے بعد عامر بھی بہت خوش رہے گا۔ تو کیا وہ خوش نہیں ہے؟ ہاں، خوش ہے، لیکن کبھی کبھی وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جب مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ان کے پاس دوسرا آپشن ہونا چاہیے نا۔ ارے کیا بات کر رہے ہو؟ آج ساس اور بہو آپس میں؟ کب سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں، خیریت ہی ہے۔ کیا آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا دکان میں کھا لیا تھا۔ ویسے بتاؤ، کیا ضروری بات ہو رہی تھی تم دونوں کے درمیان؟ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسا کرنا چاہ رہی ہے جو غلط ہے، اور میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم یہ کر کے بہت پچھتاؤ گی۔ ایسا بھی کیا کر دیا اس نے؟ تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہے؟ تمہارے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھ سے تو پہلے کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو تم مجھے دوسری کے کیسے کروں گا اخراجات پورے؟ میں نے نازیہ کے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نازیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ میری اپنی فیملی ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے کوئی اور اچھا لڑکا ڈھونڈ لے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے گھر والوں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن نازیہ صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ مجبور ہو کر بار بار آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور آج تو نازیہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر آئی تھی۔
اس لیے تو بہت ریکویسٹ کی، منت کی، اور تو تم نازیہ کی بولی بول رہی ہو۔ آج نازیہ اور اس کے گھر والے اس حال میں ہیں تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ میں کیسے؟ آخر 15 سال پہلے آپ ہی نے تو اسے محبت پر ایک خط لکھ کر دیا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے، وہ صرف آپ کی ہے اور آپ اس سے ہر حال میں شادی کریں گے۔ تو آج اپنے فیصلے سے مکر کیوں رہے ہیں؟ اور وہ وعدہ جو آپ نے اس سے کیا تھا اسے پورا کریں۔ دیکھو، تب میں بچہ تھا، ابھی بچہ نہیں ہوں۔ اب وہ 14-15 سال ہو گئے ہیں، جو بھی تھا، لیکن میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ خود سے شادی کرتے ہوں۔ پہلے میں شادی کے خلاف تھی، لیکن آج جب میں آپ کے لکھے ہوئے خط دیکھے جو اس نے اتنے عرصے سے سنبھال کے رکھے، ان کو پڑھا تو مجھے لگا ہاں واقعی آپ اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، حالات جو بھی تھے، لیکن آپ تب تک مجھ سے محبت تو کرتے تھے نا۔ دیکھیں، آپ میری بات مان لیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اور ویسے بھی آپ کے نخرے اٹھا اب میں تھک گئی ہوں۔ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے نخرے اٹھائے، اب میں آپ کے نخرے مزید نہیں اٹھا سکتی، اس لیے وعدہ کریں کہ آپ اس سے شادی کریں گے۔ ہم یہ شادی دھوم دھام کے نہیں کریں گے، بس گھر والوں اور کچھ خاص مہمان ہوں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے تو سب کچھ طے کر رکھا ہے۔ ہاں، پوری تیاری ہو گئی ہے، بس آپ کو کیا کرنا ہے، دلہا بننا ہے اور شادی کرنی ہے۔ باقی انتظامات میں اور باقی گھر والے دیکھ لیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ چھوڑیں، اس لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ تم بہت غلط کر رہی ہو ندا، میں کچھ غلط نہیں کر رہی۔ تم پچھتاؤ گی۔ میں نہیں پچھتاؤں گی، وہ دن نہیں آئے گا۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ آپ کچھ بھی سمجھیں، میں نے نازیہ سے وعدہ لیا ہے، اب اس کے ساتھ شادی ہو کے رہے گی۔ ویسے بھی میرے بچے ہمیشہ کہتے ہیں، جب وہ شادی کی مووی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماما جب آپ کی اور پاپا کی شادی ہوئی تھی تب ہم کہاں تھے؟ تو تب تو وہ اپنے پاپا کی شادی میں نہیں دیکھی، لیکن اب وہ دیکھیں گے نا، اور اپنے پاپا کی شادی کے میٹھے اور نمکین چاول بھی کھائیں گے۔ دیکھو پلیز مان جاؤ نا، یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ کچھ غلط نہیں ہے، میری 7 نسلوں تک اب کسی نے بھی دوسری شادی نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، آنے والی 7 نسلیں تو بتائیں گی نا کہ ان کے پاپا نے دوسری شادی کی تھی۔ میں نے ایک ساتھ 2 بیویوں کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ ارے سنبھال لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں تو آپ کے سائڈ کی طرف ہوں نا۔ امی جان آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں۔ میں کیا سمجھاؤں بیٹا، تمہاری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے ماں جی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، 2 بیٹوں کی 3 بہویں آپ کو مل جائیں گی، اور آپ میرے ساتھ دینے کی بجائے اپنے بیٹے کی سائڈ پر کھڑی ہیں۔ میں نے صرف 2 بیٹوں کے لیے 2 بہویں مانگی تھی، 3 نہیں مانگی تھی۔ کرتے کرتے 10 دن گزر گئے، شادی کی تیاریاں ہوئی اور 10 دن بعد عامر کا نازیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ عامر کے گھر والوں نے تو بہت سمپل طریقے سے شادی کی تھی، صرف
چند لوگوں کو بلایا، لیکن نازیہ کے گھر والوں نے اپنے تمام رشتہ دار کو بلایا اور بہت دھوم دھام کے ساتھ شادی کی۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، 3-4 ماہ بہت اچھے تھے۔ میرے بیٹے نازیہ کو ماما کہتے تھے۔ بہت رسپیکٹ کرتی تھی نازیہ میری۔ گھر میں خوشحالی کا ماحول تھا۔ عامر بھی خوش رہتا تھا وہ اپنی بچپن کی محبت کو پا کر، لیکن پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ یہاں یہ کہیں کہ نازیہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئی۔ نازیہ پریگننٹ ہو گئی تو اس کے ٹوئنس بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ عامر کو شروع سے بیٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ میرے 2 بیٹے تھے لیکن میری کوئی بیٹی نہیں تھی، تو نازیہ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ پہلے وہ ہفتے میں ایک دن میرے کمرے میں سوتے تھے اور ایک دن نازیہ کے، لیکن بچوں کی پیدائش کے بعد زیادہ ٹائم نازیہ کے کمرے میں گزارتے تھے۔ ہفتہ ہفتہ میرے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ نازیہ کو مجھ سے زیادہ اہمیت دینے لگے۔ مجھے اب جیلسی ہونا شروع ہو گئی۔ میں نازیہ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں جانتی تھی، پہلے میں خود عامر کو کہتی تھی کہ نازیہ کے کمرے میں جاؤ، لیکن اب جب وہ 10-15 دن میرے کمرے میں نہیں آتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرے پہلے کبھی عامر کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جب بھی وہ میرے کمرے میں آتے ہیں تو ہم دونوں کی اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے عامر آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک دن تو لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں نے غصے میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اور مجھے یہ تھا کہ عامر مجھے منانے کے لیے آئے گا اور مجھے منا کے واپس لے کر جائے گا، جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ نازیہ سے شادی سے پہلے وہ ایک دن بھی میرے بغیر گزارتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے عامر کا گھر چھوڑے ہوئے۔ عامر نہ تو مجھے منانے کے لیے آئے اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے کال کی۔ ہاں، اگر 4-5 دفعہ کال بھی کی تھی تو وہ میرے اور اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے کی، نہ کہ مجھ سے۔ اپنی ندا جلدی سے نیچے آئیں، دیکھیں کون آیا ہے، جلدی کریں، ابھی آپ اپنی پیکنگ کر لیں، ساحل بھائی آپ کو لینے آیا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہاں ساحل آیا ہے؟ ہاں بالکل وہ آئے ہیں، بس تیار ہو جائیں، نیچے آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں بچوں تیار کر دیا، ان کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے میں ان کو لینے آیا ہوں۔ ان کو لینے؟ ہم کو لینے نہیں، تم اپنی مرضی سے تم نے گھر چھوڑا، تم جب تمہارا دل چاہے تم خود چلے آنا۔ مطلب آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں اس گھر میں آؤں؟ میرا دل کیا چاہتا ہے کیا نہیں، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہارا جو دل چاہتا ہے تم ویسے ہی کرو۔ یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے تم نے میری زندگی کا؟ میں نے تماشا بنایا ہے یا آپ نے میری زندگی کا تماشا بنا دیا؟ شادی کس نے کہا تھا دوسری شادی کروانے کے لیے؟ ہاں میں نہیں چاہتا تھا تو اس سے شادی، اور ابھی وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ ہاں ابو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کچھ بھی فیصلہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو اس گھر میں آ سکتی ہو، اگر نہ چاہے تو ہمیشہ اپنے باپ کے گھر میں رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ آپ بہت بدل گئے ہیں عامر، مجھے بدلنے میں سب سے اہم کردار تمہارا ہی ہے، اور ابھی یہ مجھے مت بتاؤ۔ ارے عامر بیٹا بیٹھو، کچھ کھا پی کے جانا۔ نہیں، تمہاری بہن نے یہ باتیں سے میرا پیٹ بھر دیا، ابھی میں چلتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بچوں کے اسکول شروع ہو گئے ہیں، 1 ہفتے بعد بچوں کے اسکول ہیں، اس لیے میں انہیں لینے آیا ہوں۔ تمہاری ماں نے تم لوگوں کو ہوم ورک کروایا ہے کہ نہیں، اس لیے پہلے ہی لے کر جا رہا ہوں۔
تاکہ تمہارا ہوم ورک کمپلیٹ کروا دوں۔ نہیں پاپا، ماما نے ہوم ورک کروا دیا ہے۔ چلیں صحیح ہے، بیٹھو گاڑی میں۔ کیا ندا تم نہیں جا رہی؟ کیونکہ وہ مجھے لینے نہیں آئے تھے، اپنے بچوں کو لینے آئے تھے اور وہ ان کو لے کر جا رہے ہیں، اس لیے میں نہیں جا رہی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ چلو تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ تم کچھ بھی کہو لیکن اس وقت میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ ہے۔ غصے میں تم اپنا گھر تباہ کر لو گی تو پہلے کون سا آباد ہے؟ امی آپ سب جانتی ہیں آپی، میں کیا سمجھوں؟ میرے تو پہلے ہی نہیں سنتی۔ تب بھی میں نے اسے منع کیا تھا اپنے شوہر کی دوسری شادی نہ کرواؤ، لیکن اس نے کروائی اور ابھی اس سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ آج وہ اپنے بچوں لے کر چلا گیا، کل کو کہے گا طلاق نامہ دے دے گا۔ خدا نہ خواستہ امی آپ کیسے ایسی باتیں کر سکتی ہیں؟ تو میں کیا کروں؟ ایسے اپنے گھر بسانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ نہیں، میں مزید اس بات پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس گھر میں، جس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بچوں کو یہاں سے لے گئے 2 منتھ ہو گئے ہیں اور ان 2 منتھ میں نہ تو عامر نے مجھ سے بات کی اور نہ ہی میں نے اس سے بات کی۔ 5-7 دفعہ وہ بچوں سے بات ہو جاتی تھی۔ ہاں، وہاں بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ نازیہ ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ مجھے پہلے بھی پتہ تھا کہ نازیہ میرے بچوں کا بہت اچھا سے سلوک کرے گی، لیکن وہ بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے مجھے بچوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ نازیہ بچوں کا بہت اچھا خیال رکھے گی، لیکن پھر بھی ان کی سکی ماں تو میں تھی۔ میرے بچے جب بھی مجھ سے بات کرتے تھے یہی کہتے تھے، چھوٹی موم ہم سے بہت پیار کرتی ہے، وہ ہمیں نہ تو ڈانٹتی ہے نہ مارتی ہے، ہمارا اسکول کا کام بھی کروا دیتی ہے اور ہمارے ساتھ کھیلتی بھی ہے۔ پاپا بھی ان کے ساتھ بہت خوش ہے۔ آپ واپس آ جائیں نا، پھر ہم سب خوشی کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی نازیہ میرے بچوں سے کس لیے اور کیوں پیار کرتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ عامر بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اگر اس نے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گی تو عامر اس کو بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہیں۔ میں بھی جب بچوں کو ڈانٹتی تھی یا کبھی مارتی تھی تو میرے ساتھ ناراض ہو جاتے تھے۔ کتنے دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ بچوں کو تو کچھ نہیں کہے گی، یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ لیکن اس چیز کی مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ عامر کی زندگی میں میرے لیے نہ تو کوئی جگہ بچی تھی اور نہ ان کے دل میں میرے لیے محبت۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں میں خود ہی واپس چلے جاؤں اور کبھی سوچتی ہوں نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، عامر مجھے خود لینے آئیں گے تب میں جاؤں گی۔ لیکن میں اچھی طرح سے یہ بھی جانتی ہوں تو وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی ہر ضرورت کو ان کی دوسری بیوی نازیہ پوری کر رہی ہے، تو انہیں میری کیا ضرورت؟ مرزاد ہمیشہ اسی عورت سے محبت کرتے ہیں جو اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب میں بہت پچھتا رہی ہوں عامر کی دوسری شادی کروا کے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں بے وقوف تھی جس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنا گھر بسانے کے لیے واپس عامر کے پاس چلی جاؤں یا نہیں؟ جس گھر میں اب میری کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی قدر ہے، میرے کسی
کو کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہیں رہ کر انتظار کروں۔ آپ لوگ کیا رائے دیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں کیا کروں؟ آپ لوگوں کو کس طرح کی ناول پسند ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ میری اسٹوری پڑھنے والوں کو بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کی ریل کہانی ہے اور جو غلطی میں نے کی وہ غلطی کوئی اور بہن نہ کرے۔ کسی بھی صورت میں اپنے شوہر کی دوسری شادی نہ کروائے کیونکہ دوسری شادی کے بعد آپ کی ویلیو قدر ختم ہو جاتی ہے، بالکل میری طرح۔ شوہر کی زندگی میں گھر میں جانتی ہوں دین اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن میں تو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا کے پچھتا رہی ہوں۔ اور جن بہنوں کے شوہر نے 2 یا 4 شادیاں کی ہوئی ہیں وہ بتائیں کیا ان کی بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے اور ان کی سوتن ان کے ساتھ بہنوں کی طرح رہ رہی ہے؟ نہیں، وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں کیا کروں؟ اور ویسے بھی ان بہنوں کی اہمیت کی داد دینی پڑے گی۔ دل کی کہ شوہر 2 یا 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا دل بہت بڑا ہے جو اپنے شوہر کی محبت کو بانٹ لیتی ہے۔ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کی محبت کو باندھ کر اچھا کر رہی ہوں، خوش رہیں گے، لیکن اب ایسا نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے شوہر کو کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی وہ مجھ سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دے، اس سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے۔ اس لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تاکہ میں عامر کو اپنی اہمیت کا احساس دلا سکوں۔ یہ میری غلطی تھی، میں نے بہت غلط کیا، تو میری اہمیت کا احساس ہوگا۔ اسے سچ تو میرے لیے محبت ایک قید ہے کیونکہ عامر سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے کافی دفعہ مجھے کہا اگر تم عامر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تو تم اس سے الگ ہو جاؤ اور کسی اور سے شادی کر لو، لیکن عامر کے بارے میں تو سچ میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی ہوں۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ عامر کے پاس جاؤں تو عزت جاتی ہے اور اس سے دور رہوں تو جان جاتی ہے۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، جو ہمیشہ دکھ اور رونے کے سوا انسان کو کچھ نہیں دیتی ہے۔ میں بھی تو تب سے زندگی میں رو ہی رہی ہوں۔